اللهم صل على محمد کی جو عید الفطر ہے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. عید اصل میں عود سے نکلا ہے، عین واو دال، یعنی پلٹنا. وہ سال جو پلٹ پلٹ کر واپس آتے ہیں، یعنی ان کے پلٹ کے واپس آنے کی جو فرحت ہے اور جو برکت ہے اور جو سعادت مند گھڑیاں ہیں، ان کا ہر سال پلٹ پلٹ کر لوٹ لوٹ کے ان خوشیوں کا واپس آنا، اس کو عید سعید کہا جاتا ہے. کیونکہ عید عود سے نکلا ہے، نہیں پلٹ کر واپس آنا. خوشی کے ایام ہر سال پلٹ پلٹ کر واپس آتے ہیں اور اس کی برکتیں واپس آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عید سعید کہا جاتا ہے. عید الفطر جو کہا جاتا ہے، فطر اصل میں کسی بھی کام کو اثر نو کرنے کو بھی کہتے ہیں، یا پہلی بار کرنے کو. رات بھر کی نیند کے بعد جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو مختصر سی خوراک جسے ناشتہ کہا جاتا ہے، اس سے اپنے دن کا آغاز کیا جاتا ہے. اسے بھی عربی میں فطور کہتے ہیں، فے توئے واو رے. کیونکہ ایک ماہ تک ہم حسب معمول کھانے پینے سے ہم اس لحاظ سے رکے رہے تھے، دن میں ناشتہ جس طریقے سے ہم اٹھ کر کرتے ہیں، تو انہی دنوں کے اعتبار سے عید کے دن، ان ایک مہینے کے ناغے کے بعد ہم عید کے دن کا آغاز کچھ کھانے پینے سے کرتے ہیں، جس کو فطور کہا جاتا ہے. اسی سے جو ہے عید الفطر نکلا ہے. اور کیونکہ اس دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو عید الفطر کہا گیا. تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ عید الفطر کیوں کہتے ہیں. اچھا، اس رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت سی روایات میں تو شب عید کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا. اور احیاء لیلۃ القدر یعنی عید کی رات کو جاگنا اور عبادت میں بسر کرنا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ شب قدر میں جاگ کر عبادت کر رہے ہیں. اور روایتوں میں کہ جو عید کی رات جاگے گا اور عبادت الہی انجام دے گا، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل اور قلوب جو ہیں وہ مردہ ہو رہے ہوں. یعنی میدان قیامت اور آخرت میں اس وقت جب لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے، اس کا دل نہیں مرے گا جو اس رات کو جاگے گا. بہت سی روایت میں جب شب عید کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات. یعنی خدا نے آپ کا باقاعدہ امتحان لیا تھا رمضان میں، آپ اس رمضان کے اس امتحان میں پوری اتری، تو اس وجہ سے اب آپ کو انعام اور جو اس کا رزلٹ ہے وہ آج کی رات آپ کو ملنے والا. دیکھیے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ انسان اپنا احتساب اسی دنیا میں اور حساب کتاب اسی دنیا میں کر لے، تاکہ پھر اسے آخرت کا حساب و کتاب نہ دینا پڑے. جو اس دنیا میں اپنے حساب کو صاف کر لے گا اور اپنا احتساب کر لے گا، پھر کسی بھی شخص کے 2 دفعہ حساب نہیں ہوں گے. تو اس شب عید میں کچھ خاص اعمال انجام دینا ہوتے ہیں. فقط اس کو لاہو و لعب میں، ٹی وی دیکھنے میں اور موسیقی کے پروگرام سننے میں انسان نہ لگائے، بلکہ اس رات کو کچھ اعمال انجام دے. تو وہی غروب کے وقت غسل شب عید کرنا، وہ بھی مستحب ہے، غسل شب عید. اور اس کے بعد پھر اس رات کو جاگ کر کچھ بھی، جتنے بھی آپ جاگ کر عبادت کر سکیں اس رات کو ضرور کریں. یہ دوسرا آج کی رات کا جو عید کی رات کا عمل ہے. تیسرا، نماز مغرب اور عشاء سے لے کر اور اس کے بعد صبح کی جو نماز ہوگی اس کے بعد کچھ تکبیرات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں. وہ تکبیرات بھی آپ کو مل جائیں گی مفاتی وغیرہ کے اندر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، علامہ ہدانا، وہ پوری آپ کو دعا اس کے اندر مل جائے گی. وہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اچھا، ایک دوسری وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گی، یا ذل من والطول، اس سے جو دعا شروع ہوتی ہے یہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی. یہ بھی اس رات کو ضرور پڑھیں. چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اتوب الی اللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس کی رات کو بھی اعمال ایسی جیسے شب قدر میں آپ اعمال انجام دیں گے، یہ ضرور. اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ شب عید کا خاص طور پر موقع ہے پڑھنے کا. اور اس میں مخصوص زیارت امام حسین جو عید الفطر کے دن پڑھی جاتی ہے وہی شب عید پڑھی جائے گی. اس کو ضرور دماغ میں رکھیے گا مفاتی میں. اور شب عید 10 مرتبہ یا دائم الفضل علی البریہ، جو کہ شب جمعہ کے اعمال میں سے بھی ایک دعا کہلاتی ہے، وہ بھی اس رات کو ضرور پڑھیے گا.
10 بار یا دائم الفضل البریہ والی. اس کے علاوہ ایک نماز ہے جو کہ پڑھی جائے گی، 10 رکعت کی نماز ہے جو کہ شب عید پڑھی جاتی ہے، جس کا تذکرہ مفاتی کے اندر ہے. اس 10 رکعت کی نماز کا طریقہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وہ بھی اس رات کو ضرور یاد رکھیں. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو دعائیں وداع ماہ رمضان کہلاتی ہیں. رمضان کو ودا کرنے کی کچھ دعائیں، یہ بھی مفاتی میں 2-3 دعائیں ہیں، یہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، جن کا اتنا وقت نہیں کہ اس وقت میں ان کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں بیان کروں. اور بہت سی روایات میں شب آخر جو فجر سے جب نزدیک ہو جائے گی، عید کے روز سے جب گزر کر فجر کے قریب، اس وقت ایک غسل کرنا بھی بہت سی روایات میں اس کو بھی باعث ثواب بتایا گیا. اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. یہاں تک کہ روز عید آ جائے گا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو رمضان ایک تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا. عید ایک نئے عزم سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. روزے میں انسان خود کو سمیٹتا تھا، حتیٰ کہ اپنی فطری جو اس کی ضرورتیں اس سے بھی انسان کٹ جاتا ہے. یعنی گویا ایک لحاظ سے رمضان تیاری کا ایک وقفہ تھا. مقصد یہ تھا کہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر دیکھو، اپنے نفس کے اوپر دھیان دو. رمضان میں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو کہ جو زندگی کی جد و جہد کے لیے ضروری ہوتے ہیں. صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، برداشت کا مادہ پیدا کرو، ایثار کا مادہ پیدا کرو، صدقات دو، عبادتیں انجام دو، احکامات خدا کی پاسداری کرو. اور عید کے دن ان خصوصیات کو پیدا کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. دیکھیں روزہ جو ہے انفرادی طور پر، انفرادی سطح پر زندگی کا ایک تجربہ تھا، جبکہ عید جو ہے وہ اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا ایک تجربہ. رمضان میں جس نور خدا سے آپ نے منور کیا تھا، عید کا دن اس نور کو ساری دنیا میں اپنے عمل سے ظاہر کر کے پھیلانے کا نام. عید مومنین کے لیے خوشی کا دن، لیکن یہی دن شیطان کے لیے غم کا دن بن جاتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن شیطان چلاتا ہے. جب وہ چلاتا ہے تو اس کے تمام چیلے اور شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا. وہ شیطان کہتا ہے کہ آج کے دن پروردگار نے مومنین کو بخش دیا ہے، اب تم جاؤ کم سے کم مومنین کو لہو و لعب میں ہی مشغول کر دو. جب یہ آپ دیکھتی ہیں کہ عید کے روز کتنا زیادہ لوگ لہو و لعب کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح دیکھیے روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، اسی طرح سے عید محض کھیل کود کا نام نہیں، کھیل تماشے کا نام عید نہیں. دو کے پیچھے ایک معنویت تھی. روزے کے پیچھے بھی ایک معنویت تھی اور عید کے پیچھے بھی ایک معنویت. روزے میں وقتی طور پر انسان عالم مادی سے کٹتا تھا، عید دوبارہ اسی عالم مادی میں ایک معنویت کے ساتھ واپسی. جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گناہ اس دن انجام نہ دیا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شب عید سے ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. شب عید سے ہی ٹی وی پر موسیقی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گانوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہوئے. اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی پہ آپ پرکھ سکتی ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. وہ ہے شب عید اور عید کا دن. اگر ان دنوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے. اور اس دن اگر آپ نے گناہوں میں گزارے یا کچھ گناہ آپ سے ہوئے اور جانتے بوجھتے آپ نے گناہ کیے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے رمضان سے اور شب قدروں سے اور کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی تقوی کا پورے سال اس ایک مہینے کے تقوی کو چلنا چاہیے تھا. جب ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، یہ ایک ایسا تھا کہ ایک رات کے اندر ہی چند گھنٹوں پہلے تک جس میں ہم تقوی میں تھے، چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ ساری پونجی لٹ گئی. وہ جیب جس کو وہ کٹ گئی جس میں تنخواہ آج ہی کے دن ملی تھی اور آج ہی مثلا اس کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، مثلا شیطان آیا اور وہ ساری پونجی ہماری لے کر چلا گیا. تو یہ شب عید یہ بہت احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے اور روزے عید انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے. ایک بھی گناہ اس دن نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، آئندہ زندگی گناہ ہم کو اطمینان نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ ہم سے ہو جائیں گے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن معیار شب عید اور روزے عید. خواتین اسی رات سے مثلا اب تو ذرا اویئرنیس ہو گئی، ورنہ چوڑیاں پہننے کے لیے جاتی تھیں نامحرموں سے، اور اسی کے اندر ہی مثلا بے پردگی بھی ہو رہی ہے اور میک اپ کر کے بھی باہر نکل رہی ہیں. یہ روزے عید کا بھی یہ معیار رہے گا. بھڑکیلے کپڑے پہن کے باہر نکلنا،
پہننے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن پردے کی تمام باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. لیکن نامحرموں کے سامنے اگر آپ اس انداز سے آئیں، نامحرموں کے سامنے اس انداز سے آئیں، یعنی پردے کی مخالفت کر کے اور گناہوں میں اس دن کو گزارا، موسیقی کو سنتے ہوئے، فحش ڈراموں کو دیکھتے ہوئے اور حرام فلمیں دیکھتے ہوئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے. تو بہرحال اب عید کا روز جب آئے گا تو عید کے روز کچھ اعمال روزے عید ہیں. ابھی تک آپ نے شب عید کے اعمال سنے تھے، اب جلدی جلدی روزے عید کے اعمال بھی سن لیں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ آپ کو فطرہ دینا ہے. اگر آپ نے رات کو فطرہ نہیں دیا تو نماز عید سے پہلے فطرہ دے دیں. عید کی نماز جسے نہیں پڑھنی وہ ظہر سے پہلے دے دیں. غسل عید کرنا ہے اور اس کے بعد نماز عید، اور عورتیں بھی نماز عید پڑھ سکتی ہیں اگر کسی جگہ پر انتظام ہو یہاں پر. اور عید کے دن ایک خاص قسم کی قنوت کے اندر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اس کو آج بیان کرنے کا اس کے موقع نہیں ہے. اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، وہ بھی عید کے دن کی جو مخصوص ہے وہ بھی ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین کے بعد دعائے ندبہ عید کے دن پڑھی جاتی ہے. اور مومنین اور قبور مومنین کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے. دیدار علماء کے لیے جانا یہ عید کے آداب میں سے. غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی عید کے آداب میں سے. کوئی حرام کام اس دن ہونا نہیں چاہیے. مرد حضرات، جیسے میں نے عورتوں کی بے پردگی اور اس کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی ہیں، اسی طرح مرد حضرات بھی جو رمضان کے مہینے میں کچھ داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اس رات کو داڑھی شیو کر کے اور وہ عمل سے ثابت کر دیتے ہیں ان کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے. تو بہرحال اس دن امام کو مزید ناراض اور غمگین نہ کریں. بہار الانوار کی جو اردو والی بہار ہے اس کی بھی 6 جلد میں ہے، 4 امام کے باقاعدہ اشعار ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ تمام مخلوق میں ہمارا امتحان سب سے زیادہ سخت ہے. جو ہمارا اول ہے اور جو ہمارا آخر ہے وہ بھی دور ابتلا میں رہا ہے، مصیبتوں میں. مخلوق تو اپنی عید میں خوش و خرم ہے، لیکن ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے. اور لوگ خوشی اور چین کے ساتھ، بہت خوشی اور چین کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہمارے خوفزدہ افراد کو زندگی پر سکون میسر نہیں آ سکا. مناقب میں جو مناقب ابن شہر عاشوب ہے، اس کی 3 جلد میں بھی 4 امام کے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. اور علامہ ذیشان نظر جوادی نے بھی باقاعدہ ایک روایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ شام کے رستے میں باقاعدہ روایت میں کہ ہاتف غیبی کی ایک آواز سنائی دی تھی کہ اس قوم نے فرزند رسول کے قتل کو عید اور خوشی کا دن بنا لیا، خدا سے کبھی حقیقی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا ایک آبزرویشن بھی ہے کہ شب عید تک پھر بھی خوشی رہتی. عید کا دن انتہائی اداس اور بور سا دن، جسے لوگ بوریت کہتے ہیں، وہ اداسی کا دن ہوتا. ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کی کہ جو پہلے ہمیں خوشی تھی آج عید کے دن ہمیں خوشی حاصل نہیں ہو رہی. تو عید کے دن اس طرح سے نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں جو اس کی برکت اٹھ گئی. حقیقی خوشی سے انسان جو ہے اس دن محروم ہو گیا. البتہ ظاہری خوشی ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم ایک سعادت ابدی کی طرف جو ہے سفر کر رہے ہیں اور اس کی طرف یعنی قیامت کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں. گویا ہم خوشی کے بالکل کنارے پہنچ گئے، بس ایک منزل کی جست لگانا باقی ہے، کیونکہ رمضان میں مغفرت ہو گئی اور بس اب جنت اس کے درمیان میں حائل ہے. تو دیکھیے عید کا دن ویسے تو خوشی کا دن ہے، اگر حالات خوشی کے نہ ہوں اور قتل و غارت گری اور مصائب یہ سب چیزیں ہوں تو عید کا دن ایک عہد کا دن بن جاتا ہے، سچا عہد کہ ہم پروردگار سے عہد کرتے ہیں کہ ایسے مومن بنیں گے جیسا ہمارا پروردگار رسول و ائمہ چاہتے ہیں، اور اپنی خواہش نفس کے ہم غلام نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کے اطاعت گزار بندے بنیں گے. پھر اس دن جس دن جب خوشیاں دستیاب نہ ہوں اور مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات اور قتل و غارت گری ہو تو پھر عید کا دن عہد کا دن بن جاتا ہے. تو بہرحال خدا ہم سب کے روزوں کو اور نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی عید اور سال کے عام دنوں میں بھی اپنی اطاعت کی توفیق پروردگار ہمیں نصیب فرمائے، اور اس حقیقی خوشی کے دن ہمیں نصیب فرمائے کہ جب فرزند رسول اور اللہ کی آخری حجت کے ظہور پر نور اور ان کی عادلانہ حکومت کے سکون و چین کے دنوں کی صورت میں وہ دن جو پہلے زمین کو حاصل ہوں گے وہ ہمیں نصیب فرمائے. وصلی اللہ
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء